الرحمن الرحیم جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا للبنات و جامعہ تاجدار مدینہ للبنین مرید چکوال کے یوٹیوب چینل دین اسلام پر آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق، السلام علیکم۔ سامعین ذی احتشام، ہم نے مختلف عناوین پر لیکچر کی سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ ان لیکچر کی سیریز میں سے ایک ہم نے اخلاقی تعلیمات سے متعلق بھی گفتگو اپنے عنوان میں شامل کی ہوئی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں حیا کے متعلق بات کریں گے۔ حیا کا لغوی معنی وقار ہے، سنجیدگی ہے، متانت ہے، بری اور برائی سے نفرت کا نام حیا ہے۔ حیا کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔ حیا کی سادہ الفاظ میں تعریف یہ ہے کہ حیا سے مراد انسان کے اندر وہ شرم ہے، وہ شعور ہے جو انسان کو کسی بھی امر منکر سے، غلط کام سے روکے رکھے، اس کو حیا کہتے ہیں جی۔ انسان میں جب حیا پیدا ہوتا ہے تو انسان برائی کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا، اور ہر وہ چیز جس کو معاشرہ میں ناپسندیدہ دیکھا جاتا ہے انسان اس کی طرف بھی نہیں رغبت کرتا، تو اس شخص کے اندر حیا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر حیا کا لغوی اصطلاحی معنی جو عام لوگوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا کر کے کسی غیر کی طرف نظر نہ اٹھانا، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حیا کی ایک ذیلی قسم تو ہو سکتی ہے، لیکن حیا کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ حیا کی تعریف یہ ہے کہ حیا جو ہے تمام برائیوں کی طرف جانے سے، ان کے نزدیک جانے سے رک جانے کا نام جو ہے وہ حیا ہے جی۔ حیا کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع مما شئت، کہ سابقہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کی گفتگو سے، ان کے کلام میں سے ایک جو بات پائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان میں حیا اٹھ جاتا ہے تو پھر پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے جی۔ اور گناہوں سے جو انسان رکتا ہے اس کے اندر سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ حیا ہی ہوتی ہے۔ حیا کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ بھلائی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ بھلائی سے مراد احسان ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں یہ فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے جی۔ حیا کا جذبہ انسان میں ایک فطری جذبہ تھا، جس کا منبع اور شعور جو ہے انسان کا عقل ہے جی۔ عقل میں جب یہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں چیز کے قریب، فلاں گناہ کے قریب میں نے نہیں جانا، تو وہ ایک قسم کا اس کے اندر حیا پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے 2 چیزیں اٹھا لی جائیں گی۔ کون کون سی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت اور حیا۔ امانت اور حیا جب اس امت سے اٹھ جائے گا تو پھر میری امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ اللہ کی بارگاہ سے سوال کریں کہ الہ العالمین
میرے اندر حیا اور امانت والی صفت پیدا فرما۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک اخلاق کا پیمانہ اور معیار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسلام کا جو اخلاق ہے، اسلام کا جو خلق کریم ہے، وہ شرم اور حیا ہے۔ شرم اور حیا یہ انسان میں ضروری ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ معاشرہ میں ایک طرف تو انسان کو بہت سی چیزیں اور بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کو معاشرہ میں ناپسندیدہ دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرہ میں اگر مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس معاشرہ میں اگر ایک شخص کسی عورت سے گلی میں یا باہر کسی جگہ پر ملاقات کرتا ہے، چاہے وہ اجنبی کیوں نہ ہو، وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارے ہاں شرم اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس عورت سے جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو وہ جو گفتگو کرنے والا شخص ہے وہ اپنی آنکھوں کو اور اپنے سر کو جھکا کر بات کرتا ہے جی۔ تو یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گلی میں، کسی عام شارع پر، کسی سڑک پر چلتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جو ہوتی تھی وہ اپنے پاؤں پر ہوتی، تاکہ آپ کی نظر جو ہے کسی دوسرے کی طرف نہ اٹھے گی۔ ہمارے ہاں ایک طرف تو خواتین کو دیکھا جاتا ہے جی اور غلط نیت کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں شرم اور حیا اٹھ گیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے گھروں کا اگر کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے تو ہم وہاں جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں جی، ہم دوسروں کی جاسوسیاں لیتے ہیں۔ یہ سب کی سب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حیا پیدا نہیں ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں جی۔ جہاں حیا ہوگا وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ جس شخص میں حیا چلا جاتا ہے گویا کہ اس شخص کے دل سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں حیا پر عمل کرنا چاہیے، حیا اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ وہ صفت ہے جی، یہ وہ صفت ہے جس صفت کی وجہ سے ہمارے اندر برائی سے نفرت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جی۔ جب ایک دفعہ انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا شرم اور حیا ختم ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ گناہوں کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب انسان میں حیا اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ پھر نہ تو اس کو اپنے باپ سے شرم ہوتی ہے، نہ اپنی والدہ سے شرم ہوتی ہے، نہ اس کو رشتہ داروں سے ہوتی ہے، نہ اس کو مسلم سوسائٹی اور معاشرہ کے لوگوں سے کوئی غرض و غایت ہوتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی پھر اس کو جو شرم اور حیا، سب سے زیادہ جو شرم حیا ہے ہمیں اللہ کی ذات سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے برائی کو بھی واضح کر دیا اور نیکی کو بھی واضح کر دیا جی۔ نیکی پر عمل کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے، نیکی پر عمل کرنے سے انسان کا جو عزت اور احترام ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر دوسری طرف اگر برائی کی طرف مائل ہو جائے، برائی کی جو ہے وہ اس کو گندی عادت اس کے اندر پڑ جائے تو پھر انسان کا شرم و حیا بھی ختم ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، اس شرم و حیا نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کو معاشرہ میں، سوسائٹی میں بہت ہی غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آج
ہمارے جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور بہت سے یہ جو چینلز وغیرہ بنائے گئے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہیں وہ اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان سے دور ہو رہی ہیں جی، ان کو ایک دوسرے غلط رستے پر لگایا جا رہا ہے جی۔ کون سا غلط رستہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے نہیں دکھا رہا جی۔ سوشل میڈیا سب کچھ، اور پھر موبائل اور انٹرنیٹ نے تو یہ کریں کہ بے حیائی اور فحاشی کا بہت ہی یعنی مواقع پیدا کر دی ہیں جی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر حیا کا جذبہ بھی پیدا کرنا چاہیے، حیا کی تعلیم بھی دینی چاہیے، اور جس شخص کے اندر شرم اور حیا ختم ہو گیا ہے اس کو روکنا بھی چاہیے۔ شکریہ والسلام۔